اور غیب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کا تذکرہ فرمایا، اویس قرنی کا تذکرہ فرمایا تو وہ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ حضور سے محبت کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی محبت میں سارا کچھ لٹا بیٹھے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مبارکہ تو فلسطین میں ہوئی، بیت المقدس میں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ ابھی آپ اپنی والدہ کی گود میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اکیلے ہی تھے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے پرورش کی، پالا، جو ہی ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ والدہ کمزور ہے، ضعیف ہے اور نبینہ بھی ہے۔ جو ہی ہوش سنبھالا، اب بچہ دوسرے کو کب سنبھالتا ہے؟ کم از کم بھی 10 سال 12 سال تو عمر ہونی چاہیے، اس وقت شعوری عمر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دیکھا کہ والدہ کمزور بھی ہے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے اور آنکھوں سے بھی نبینہ ہے، تو اس دن ہی ٹھان لیا کہ جو مرضی ہو جائے میں والدہ کی خدمت زندگی کی آخری سانس تک ادا کرنے کی اپنی بہترین کوشش کرتا رہوں گا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ یمن میں، یمن کا علاقہ ہے کرن کا جو علاقہ ہے، بیابان جنگل میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ تو آپ ایک وہاں ہے وادی ارنا، کرن کے اندر وادی ارنا، جو اس وقت جنگل بیاباں تھی، وہاں پر ایک جھونپڑی تھی جہاں آپ اپنی والدہ کو رکھتے اور اونٹ چراتے تھے، اور اونٹ کا دودھ وغیرہ دو کے اپنی والدہ کو پلاتے، خود بھی اس سے گزر اوقات کرتے، اور آپ نے شہر کو بالکل خیر آباد کیا تھا، شہری آبادی سے بالکل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپ تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ سرزمین مدینہ اور پھر یمن کا علاقہ، مدینہ اور یمن میں تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ خوشبو مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشک ہے، جو خوشبو ہے، وہ تو سارے عرب میں پھیل گئی، ساری دنیا میں پھیل گئی، تو آپ تک بھی بات پہنچی کہ حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہر وقت اس لگن میں رہتے کہ یا اللہ مجھے موقع عطا فرما، موقع عطا فرما کہ میں ماں کی خدمت میں کے بعد اگر کسی کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، کسی کو ان زہری زندگی کی آنکھوں سے اگر دیکھ سکوں تو وہ تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے یہ شرف عطا فرما۔ یہاں تک کہ جب غزوہ احد ہوا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوبن ہے، جوانی ہے، 30 سال کی عمر ہے، غزوہ احد، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات پہنچی کہ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو وہ بھی محبت کا ایک دیدنی منظر تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بتانے والے نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، کون سے شہید ہوئے ہیں کوئی نہیں بتا سکا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت میں اپنے منہ کے سارے دانت توڑ جاتے، جوانی کی عمر میں، یہ ہے حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے جس کے منہ میں دانت ہی نہ ہوں وہ کھانا کیسے کھائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے نظام قدرت، تو جو ہی دانت ٹوٹے تو سخت چیز تو آپ کھا نہیں سکتے تھے۔ جس وادی ارنا میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، جہاں اونٹ چراتے تھے اور اپنی والدہ کو جہاں رکھتے تھے، اور شہر سے دور تھی، کرن شہر سے، یمن سے وہ دور تھا،
गुमनाम दीवाना, और लोग आपको पागल कहते थे। इसलिए लोग आपको मजनू कहते थे, पागल कहते थे। अल्लाह अकबर। तो वहाँ अल्लाह ताला ने आपकी खुराक का इंतज़ाम कैसे किया कि जंगल बियाबान में आपको पता है केले के दरख्त के लिए एक माहौल चाहिए। आम हालात में सख्त संगलाग जगह पर केला नहीं उगता, उसके लिए एक माहौल चाहिए, एक ज़मीन की हमवारी चाहिए, उसकी एक बेहतर। लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने केले के दरख्त उगा दिए उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कि मेरे उवैस ने मेरे नबी, मेरे महबूब मोहम्मद की मोहब्बत में अपने दांत कुर्बान कर दिए हैं। वहाँ पर केले के दरख्त उगे, हजरत उवैस करनी वो केले तोड़ते और वो खा लेते थे। आपको पता केला एक नरम ग़िज़ा है, एक नरम खुराक है। तो अल्लाह ताला ने हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का सिला ये अता फरमाया कि हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए वहाँ खुराक का बंदोबस्त फरमा दिया। बिरादरान मोहतरम, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी कुनियत है अबू अम्र, और आपका जो मुकम्मल नाम है उवैस बिन आमिर बिन जज़ बिन मालिक करनी मुरादी यमनी। यमन के कबीला था मुराद, जैसे लफ्ज़ मुराद होता है, उस कबीले से आपका ताल्लुक़ था। वो करन का रहने वाला था, करन यमन का शहर है। तो हजरत वहाँ से फिर आपका नाम हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पड़ गया। और हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब आप ये देख लें कि उवैस हजूर से मोहब्बत करते हैं और हजूर उवैस से मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम अपनी महफिल में भी हजरत उवैस करनी का तज़किरा किया करते थे। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल और मजलिस में भी आका अलैहिस्सलाम हजरत उवैस करनी का तज़किरा फरमाया करते। और हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोग दीवाना क्यों कहते, मजनू क्यों कहते, पागल क्यों कहते? उसकी वजह यह है कि जब कभी आप हजूम की तरफ जाते, लोग हंस रहे होते, तो हजरत उवैस करनी रोने लगते। और जब आप रोते, क्यों रोते कि या अल्लाह ये तेरी मखलूक है और इन्हें पता नहीं कि तेरी बारगाह में कैसे खड़ा होना है। तेरी बारगाह की हजूरी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल है। या अल्लाह इनको अपनी बारगाह में खड़े होने के आदाब नसीब फरमा। और हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल बयाबानों में, अगली बात यह है कि कभी आपका वुज़ू नहीं टूटा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यानी हमेशा वुज़ू में रहते, जो ही वुज़ू टूटता दोबारा वुज़ू कर लेते थे। कभी कभार अगर आपका शहर की तरफ जाना होता तो चूँकि आप जज्ब की कैफियत में थे, दीवानगी की कैफियत में थे, मजजूब थे, एक दीवानगी की। अब देखें ना, हम लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं पागल, हम तो उसको पागल कहते हैं जो फिक्री, जहनी, शऊरी ताकतों से और सलाहियतों से मफकूद हो, जिसके पास ये सलाहियतें ना हों, कमियां हों, जिसका जहन काम ना करता हो। लेकिन हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने पागल किसको कहा है? पागल वो होता है, एक होता है पा यानी पा जाना, और गल पंजाबी में कहते हैं बात को, यानी सूफिया की ज़ुबान में, अल्लाह वालों की ज़बान में पागल उसे कहते हैं जिनसे रब पर्दे उठा देता है और वो रब की बात जो असल हकीकी है उसको पा जाते हैं। इसलिए दुनिया उन्हें पागल कह रही होती है, दुनिया उन्हें मजनू कह रही होती है, दुनिया उन्हें मजजूब कह रही होती है, दुनिया उन्हें कहती है इसके कपड़े बुसीदा हैं, दुनिया उन्हें कहती है कि इसे चलना नहीं आता, दुनिया उन्हें कहती है कि इन्हें बैठना नहीं आता, दुनिया उन्हें कहती है कि इनको बात करने का सलीका नहीं आता। मगर उनका मकाम ये है
کہ حضور نے فرمایا اگر وہ اشارہ کر دے تو رب ان کی پوری فرما دیتا ہے، اگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو اللہ اس لفظ کو پایا تکمیل کو پہنچا دیتا ہے۔ چونکہ رب ذوالجلال تو ظاہر کو نہیں دیکھتا، اس سے ظاہر سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ظاہر سے کوئی سروکار نہیں، اسے تن سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو من کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے، اور جس کی من کی دنیا آباد ہو گئی وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت شیخ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی شہر کی طرف آتے تو لوگ آپ کو دیکھ کے پتھر مارتے، بچے پتھر مارتے، تو آپ کے جسم اقدس سے ظاہر بات ہے، پھر وہ جیسے بعض کا شرارتی بچے ہوتے ہیں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے بٹے پتھر مارتے، تو آپ رک جاتے اور فرماتے کہ بچوں مجھے بڑے پتھر نہ مارو، کیونکہ بڑے پتھر مارنے سے میرے جسم سے خون نکلتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میرے رب کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جو رب نے میرے ساتھ اور میں نے اپنے رب کے ساتھ لو لگائی ہے، جو تعلق جوڑا ہے، وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بچوں بے شک مارو، مجھے مارو، جتنا مارنا چاہتے ہو مارو، کہ میں گناہ گار ہوں، میں رب کا مجرم ہوں، یہ آپ کے الفاظ ہوتے، مگر بڑے نہ مارو کہ میرا وضو جاتا رہے اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے یمن سے مجھے اپنے اویس کی خوشبو آتی ہے، یمن سے مجھے اپنے اویس کی خوشبو آتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرما جاتے کہ میری غیر موجودگی میں اگر کوئی آئے تو اس کا خیال رکھنا، اس کی بہترین مہمان نوازی کرنا، اس کی بہترین دیکھ بھال کرنا، اس کی خوراک کا خیال کرنا، اس کو بٹھانا، اس کا حال احوال پوچھنا، اس کا پتہ پوچھنا، تاکہ جب میں آؤں تو مجھے ان کے بارے میں تم بیان کر سکو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی خدمت میں، اب دیکھیں یہ صلہ اللہ نے کیوں دیا ہے، بارگاہ نبی میں اللہ نے اور اپنی بارگاہ میں اویس قرنی کو صلہ کیوں دیا ہے؟ آج کے میرے بچوں کے لیے، خاص کر آج کی اولادوں کے لیے، آج کی نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے، اگر اویس قرنی کو صلہ ملا ہے تو وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے، والدہ کی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو لوگ ہزارہ میلوں سے چل کر صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لے آتے تھے۔ یہی بات تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جب آپ اپنا پہلا حج اور آخری حج عطا فرما رہے تھے، 10 ذی الحج کو، 11 کو تو آپ کا وصال ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب میں اپنے سفیر بھیجے، اپنے اصحاب بھیجے، امبیسیڈر بھیجے، اپنے قاصد بھیجے کہ جہاں تک جا کے پیغام پہنچا سکو کہ اگلے سال، چونکہ 8 ذی الحج کو، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو حج فرض ہوا جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا، تو اگلے سال حضور نے پورا سال پورے عرب میں منادی کروائی کہ اب جو حج آنے والا ہے میں خود بنفس نفیس کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو لوگ ایسے بھی تھے جو حج کے موقع پہ ہی آئے اور حضور کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور حضور کے صحابی بن گئے۔ کیا ویسے کرنے نہیں آ سکتے تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ سکتے تھے، مگر والدہ کی ہر وقت خدمت میں رہنا، والدہ کی تیمارداری کرنا، والدہ کی بیمار پرسی کرنا، والدہ کی جو ہے وہ مزاج پرسی کرنا، والدہ کا خیال کرنا، اللہ اکبر، یہ وہ صلہ ہے، یہ وہ عزت ہے کہ اویس قرنی بے شک حضور کی بارگاہ میں آئے مگر حضور کی زیارت نہیں ہو سکی، مگر حضور نے وہ شان اور شرف عطا فرمایا کہ حضرت عمر فاروق جیسے بھی رش کرتے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ پہ تشریف لے گئے، پیچھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ والدہ سے ہر وقت اجازت مانگتے رہتے تھے کہ امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مدینے والے کی زیارت کر کے آ جاؤں،
میں سرکار مدینہ کو ان آنکھوں سے دیکھ کے آ جاؤں، میں حضور کے لبوں کو دیکھ کے آ جاؤں، میں حضور کے کشانہ اقدس کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ والدہ کہتی بیٹے اگر تم چلے گئے تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، اس لیے مت جاؤ۔ بس اجازت طلب کرتے رہتے تھے۔ ایک دن والدہ سے اجازت طلب کی کہ امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضور کی زیارت کراؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواؤں۔ والدہ نے کہا بیٹے ایک شرط پر جانے دوں گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم وہاں جاؤ گے اور بیٹھو گے نہیں، اگر حضور ہوئے تو زیارت کر لینا، حضور کی زیارت کر لینا، اور اگر آقا وہاں موجود نہ ہوئے تو کبھی رات کا بھی بسر نہ کرنا، کبھی وہاں وقت نہ گزارنا، انہی قدموں پہ واپس لوٹ آنا، پھر تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو تقریباً صبح کا ٹائم تھا، 10 سے 11 بجے کا ٹائم۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام اویس ہے، میں کرن سے آیا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کام ہے؟ حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ حضور تو گھر تشریف فرما نہیں، حضور تو غزوہ پر گئے ہوئے ہیں، ایک جنگ کے سلسلے میں مدینہ سے باہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہی قدموں پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، اور والدہ کی بارگاہ میں جب تشریف لے آئے، اونٹنی پر سوار تھے۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹے ہو کے آ گئے؟ جی اماں جان، مگر حضور کی زیارت نہیں ہو سکی، حضور کی زیارت نہیں ہو سکی، چونکہ آپ کا حکم میرے کے لیے فوق تھا، آپ کا حکم میرے لیے قابل عزت تھا۔ اللہ اکبر۔ تو والدہ نے دل سے دعا دی، اے اویس بے شک تو نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر میرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، آقا تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب حضور واپس تشریف لے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ میری غیر موجودگی میں کوئی آیا تو نہ تھا؟ تو عرض کرنے کی یا رسول اللہ ہاں ایک شخص آیا تھا، آپ کا پوچھتا تھا تو وہ کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کھڑے کھڑے واپس چلا گیا ہے۔ عائشہ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حلیہ چرواہوں جیسا تھا، چرواہوں جیسا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حلیہ بدحال تھا، چرواہوں جیسا تھا۔ تو یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ حضور فرمانے لگے عائشہ مجھے پتا ہے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا نام اویس ہے، وہ کرن کا رہنے والا تھا، والدہ سے اجازت لے کے آیا تھا، واپس وہ چلا گیا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا کہ اویس مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اویس کرنی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال آیا تو وقت وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خرقہ عطا فرمایا، پوشاک مبارک، جبہ مبارک عطا فرمایا کہ اے عمر اب میرا وقت وصال ہے، مگر یہ خرقہ، یہ پوشاک، یہ جبہ مبارک میں تمہیں عطا کر رہا ہوں کہ تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم میرے اویس کے پاس کرن میں جاؤ گے اور یہ جبہ مبارک اس سے دو گے، اور اس سے جا کے کہنا ہے کہ حضور نے ہمیں بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اے اویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دینا۔ اب دیکھیں یہاں کئی سوال سوچنے والے سوچ بھی سکتے ہیں کہ جو حضور اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے، کہ جن کی ایک اشارے پر اللہ نے اپنی امت کو امت مرحومہ قرار دے دیا، کہ وہ امت جس پر اللہ نے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، کہ جب قیامت کا دن بھی ہوگا تو مقام محمود
दाएं तरफ अल्लाह अपने महबूब की कुर्सी को सजाएगा और फरमाएगा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू फरमा, आज अपने लब हिला, अपनी जुबान मुबारक से जो फरमाएगा तेरा फरमाया हुआ मेरा हुक्म बन जाएगा। तो फिर वैसे करनी से दुआ का क्या मतलब? तो लोगों, हजूर का वैसे करने के बाद उमर फ़ारूक को भेजना और हजरत वैसे करनी से दुआ करवाने का मकसद ये था कि एक तो कमाल मोहब्बत, उरूज मोहब्बत कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को वाज़े पैगाम दे दिया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है मोहम्मद कभी उसको खाली नहीं छोड़ते, अपनी बारगाह से नवाज देते हैं, अता फरमा देते हैं। और दूसरा हजूर ने ये बताना था कि जो माँ से मोहब्बत करता है अल्लाह की सारी मखलूक, अल्लाह खुद और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। आज की कैसी मखलूक है, आज के कैसे जवान हैं कि माँ जो ठंड में भी अपने बच्चे को खुश्क जगह पर सुलाती है, सर जगह पर खुद सोती है और क्या क्या पापड़ नहीं मिलती, लेकिन जब बच्चा थोड़ा कद निकालता है तो अपने माँ की बेअदबी और गुस्ताखी की तरफ जो है मुर्तकिब हो जाता है। लोगों, अगर किसी ने पाया है तो वो माँ की मोहब्बत में पाया है। ऐसे नहीं, हुजूर ने फरमा दिया कि अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, कि अगर तुमने जन्नत लेनी है तो माँ के कदमों में पड़े रहो, माँ के कदमों को चूमते रहो। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत की नहरें बहा दी है, नहरों की आबशारें बहा दी है। और मुकद्दर वाले हम में से वो जो माँ की इज्जत करना जानते हैं और जिनकी माएँ चली गई, माँ बाप इस दुनिया से चले गए और उन्होंने उनकी इज्जत करके अल्लाह ताला की शान को कमा लिया, ये हैं हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर भी गुजर गया, 2.5 साल दौर। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के मौका पर अपने कुछ असहाब को फरमाते कि देखना कहीं उवैस तो नहीं आया हज के मौका पर, क्योंकि हज के मौका पर अतराफ व अकनाफ आलम से, आलम इस्लाम से लोग हज करने के लिए आते थे। तो आपको इतना दी जाती कि नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी साल जो दौरे खिलाफत का था, 10वां साल, चूँकि 10 साल हज़रत उमर फ़ारूक ने खिलाफत फरमाई, उस साल जब सारे हुजाज कराम इकट्ठे हो गए तो आपने ऐलान फरमाया कि जो यमन से आए हुए हैं वो यहाँ आ जाए। जो यमनी लोग हैं इकट्ठे हो गए, फरमाया अब इन यमनियों में जो करन के रहने वाले हैं वो खड़े हो जाए। जब करन के खड़े हुए तो वहाँ से आपने पूछा कि तुम में कोई उवैस से करनी तो नहीं, तुम में कोई उवैस से करनी तो नहीं। तो सब ने कहा जी हम में तो कोई उवैस नहीं। एक शख्स खड़ा हुआ, आपने फरमाया कि हमारे करन में तो कोई इस तरह का शख्स नहीं रहता, लेकिन आप किस उवैस का पूछ रहे हैं? आपने फरमाया एक दीवाना है, एक झल्ला है, एक पागल है, वो उवैस से करनी, अगर तुम में से कोई जानता है तो मुझे बताओ। एक शख्स खड़ा हुआ, जो खड़ा उसने कहा जी मेरे भतीजे का नाम है उवैस, मगर वो माँ बाप का अकेला है, बाप उसका बचपन में फौत हो गया, उसकी माँ ज़ईफ़ा है, वो वादी अरना में रहता है, ऊँटनियाँ चराता है और ना उसे करन शहर की तरफ आना नसीब हुआ, ना वो कभी यमन की तरफ आया, बस वहाँ पागल दीवानों की तरह रहता है, ना उन्हें कोई पूछता है और ना वो किसी को पूछता है। फरमाया मुझे उसे उवैस करनी की तलाश है, मुझे उसे उवैस करनी की तलाश है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए, वहाँ तशरीफ़ ले गए। अब उवैस को कौन बुलाए? हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक ने साथ लिया कि अली भाई मेरे साथ आए, क्योंकि जो हुजूर की मेरे पास अमानत है मैंने वो उवैस करनी तक पहुँचानी है। वहाँ गए, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढ लिया। गए तो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इबादत में मशगूल हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, ऊँट चर रहे हैं। आपके सलाम फेरने का इंतज़ार करते रहे,
جب سلام پھیرا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ میں عمر بن خطاب ہوں، خلیفہ وقت ہوں، یہ حضرت علی ابن طالب ہیں اور ہم آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی صحابی نہیں بلکہ خیر التابعین ہیں، وہ خیر التابعین ہیں جنہیں خود حضور نے لقب عطا فرمایا ہے، مگر شان یہ ہے، عزت یہ ہے کہ جس عمر کی زیارت کے لیے دنیا جاتی ہے اور جس عمر کی محبت کے لیے دنیا تڑپتی تھی، جس عمر کی شناخت کے لیے بڑے بڑے بادشاہ زیارت حاضری کے لیے تڑپتے تھے، وہ عمر اویس قرنی میں آیا حضور کے حکم پہ، اور اس حضور کی شان حضرت اویس قرنی کو ملنا یہ تھی کہ کمال کی بات ہے کہ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں عمر بھائی بتائیے کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت وصال یہ جبہ مبارک عطا فرمایا تھا، یہ آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ جب جبہ مبارک دے دیا تو حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ اویس قرنی تم نے تو حضور کا دور پایا ہے، تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے، حضور تو تمہارے دور میں رہے ہیں، تم آئے کیوں نہیں؟ حضور کی زیارت کیوں نہیں کی؟ حضور کی مجلس میں کیوں نہ بیٹھتے رہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اویس بھائی ہم نے دیکھا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے یہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو حضور کے آبرو تھے، ان آبروؤں کی شان کیا تھی؟ یہ آنکھوں سے جدا تھے یا آنکھوں سے ملے ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے جب اویس قرنی کا یہ جملہ سنا آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرا سوال حضرت اویس قرنی نے یہ کیا کہ تم نے تو حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، یہ بتاؤ کہ غزوہ احد میں حضور کے دندان شہید ہوئے تھے؟ جی شہید ہوئے تھے۔ تو بتا دو حضور کے کون سے دانت شہید ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا، فرمایا تمہیں تو نہیں پتا حضور کے کون سے دندان شہید ہوئے تھے، لیکن یہ اس عاشق رسول کا منہ گواہی دیتا ہے کہ جب حضور کے بارے میں یہ سنا کہ آپ کے دندان شہید ہوئے ہیں تو اویس قرنی نے حضور کی محبت میں سارے دانت ہی توڑ ڈالے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے دانت ہی توڑ ڈالے۔ حضرت عمر فاروق اس وقت جان گئے کہ یہ اویس قرنی ہے کہ کیوں حضور اپنی مجلس میں اویس قرنی کے تذکرے فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت عمر فاروق نے حضور کا یہ بھی سوال نامہ پیش کیا کہ ہمیں آقا نے فرمایا تھا کہ جب میرے اویس کے پاس جانا تو اسے جا کے کہہ دینا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرما، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی شان ہے، حضور نے عزت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں ہم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ وآت محمد الوسیلۃ والفضیلہ کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محمد کو وسیلہ فضیلت عطا فرما، مقام محمود عطا فرما۔ تو برادران محترم حضور ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، حضور کا مقام ہماری دعاؤں سے بڑھنا نہیں، وہ تو جو بڑا رب نے بڑھا دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے محبوب نبی کے بارے میں مانگو، رب تمہارے مقام کو بلند فرما دے گا، رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، رب تمہارے نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اویس قرنی کے بارے میں حضور کا بیان یہ تھا کہ اے اویس تم آئے تھے، میری زیارت نہ کر سکے، لیکن قیامت تک وہ عطا کر جاؤں گا، وہ صلہ عطا کروں گا کہ میری ساری امت قیامت تک تمہیں یاد رکھے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تو حضرت اویس قرنی عرض کرنے لگے کہ عمر بھائی آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آج میری دعا کا نہیں، آپ کی دعا کرنے کا وقت ہے، آپ کی دعا کرنے کا وقت ہے۔ حضرت اویس کرنی سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ جب طویل ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اویس کرنی سجدے میں ہیں، اور سجدے میں جا کے کہا یا اللہ میں گناہگار ہوں، اس وقت تک سجدہ نہیں ختم کروں گا جب تک حضور کی ساری امت کی بخشش کا اعلان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا ہے، چونکہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی چھپ کر عبادت کرتے، جب سورج غروب ہونے لگتا تو کہتے یا اللہ آج ساری رات میں نے رکوع میں گزارنی ہے، آج ساری رات میں نے سجدے میں گزارنی ہے، آج ساری رات میں نے قیام میں گزارنی ہے، اور اسی طرح جیسے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے اسی طرح رات کو گزار دیتے تھے۔ اور اللہ صلہ یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اویس کرنی کو پوشیدہ رکھے گا، 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا کرے گا، اور ان کے جرمٹ میں اویس کرنی جنت میں داخل ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔